السلام علیکم، میں ہوں محمد سلیم گادی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا بکھر۔ ایک زمانہ تھا جب پاکستان اسکواش میں بھی نمبر 1 تھا، ایک زمانہ تھا جب پاکستان ہاکی میں بھی نمبر 1 تھا، لیکن اس وقت ہمارے سامنے صرف ایک ہی کھیل نمایاں ہے، وہ ہے صرف کرکٹ اور کرکٹ۔ اس کے علاوہ پاکستان نے تمام کھیل بھلا دیے۔ اگر دیکھا جائے تو کرکٹ کھیل سے زیادہ اس وقت کاروبار کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ پرانے زمانے میں کبڈی، باکسنگ اور دیگر کھیل بھی پاکستان میں زور و شور سے کھیلے جاتے رہے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں کسی بھی شعبے میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، لیکن حکومتی سرپرستی نہ ہونے کے باعث یہ ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے۔ ایسے بہت سے نوجوان فنکار اپنی مدد آپ کے تحت اپنے نام کے ساتھ ساتھ وطن عزیز کا نام بھی روشن کر رہے ہیں۔ اس وقت ایک نوجوان پنجاب کے پسماندہ ترین ضلع بکھر کے چک نمبر 69 MLA کے رہائشی شجاعت علی بٹ اپنی مدد آپ کے تحت کئی سالوں سے محنت کر رہے ہیں اور اپنے ضلع کا نام پاکستان بھر میں روشن کر رہے ہیں۔ آل پاکستان سندھ بلوچستان گیم میں گولڈ میڈل، آل پاکستان گیم میں بھی گولڈ میڈل، قائد اعظم گیم میں سلور میڈل اور پروفیشنل فائٹ میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج تک حکومتی حلقوں کی پذیرائی سے محروم آ رہے ہیں۔ 17 دسمبر کو ڈیرہ اسماعیل خان میں اوپن چیلنج باکسنگ ایونٹ میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ 28 دسمبر کو تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں ورلڈ کارڈ کے انڈر کارڈ ایونٹ میں حصہ لے رہے ہیں اور حکومتی سرپرستی انہیں درکار ہے۔ اس وقت میرے ساتھ گولڈ میڈلسٹ شجاعت علی بٹ اور ان کے کوچ محمد رسلان موجود ہیں۔ آئیے شجاعت علی بٹ سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ شجاعت علی بٹ اور ان کے کوچ محمد رسلان صاحب، آپ نے اپنا بکھر خصوصی ٹائم دیا۔ شجاعت علی بٹ صاحب، باکسنگ کا شوق کیسے پیدا ہوا جبکہ ہر طرف کرکٹ ہی کرکٹ کے چرچے ہیں؟ جی، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنا بکھر نیٹ ورک کا۔ اور باکسنگ کا شوق مجھے ایسے ہوا جیسے کہ میں سوشل میڈیا پر دیکھتا تھا مائک ٹائسن کو، محمد علی قلعے کو، اور وہ فائٹ کرتے تھے، مجھے بہت اچھا یہ فائٹ اچھی لگتی تھی اور یہیں سے مجھے شوق پیدا ہوا اور میں نے یہ گیم چوائس کی اور کھیلنے شروع کی۔ آپ کے ساتھ آپ کے کوچ بھی موجود ہیں، کتنے عرصہ سے وہ آپ پر محنت کر رہے ہیں؟ سر محمد ارسلان صاحب میرے ساتھ 3 سال سے ہیں اور مجھ پہ محنت کر رہے ہیں۔ کوئی بھی کھیل ہو، محنت کے ساتھ ساتھ اس کے لیے سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کو اس کھیل کے لیے کون سپورٹ کر رہا ہے؟ جی بالکل، سپورٹ کی تو بہت ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے سب سے پہلے تو میری فیملی سپورٹ کر رہی ہے اور میرے ماموں ہیں کرنل طاہر بٹ جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، اور کوچ کھیل کے لیے ورزش یا ٹریننگ سب کچھ کوچ ہی مجھے جو ہے پھر سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کے بعد آپ نے گولڈ میڈل حاصل کیا، سلور میڈل حاصل کیا، اس کے علاوہ بہت سے انعامات آپ نے وصول کیے۔ کبھی کوئی بکھر کا حکومتی نمائندہ MNA MP آپ کے پاس آیا آپ کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے؟ نہیں، بالکل نہیں آیا، کبھی نہیں آیا۔ میرا سوال اب ان کے کوچ محمد رسلان صاحب سے ہے۔ سر، کیسے آپ نے شجاعت کے ٹیلنٹ کو پہچانا اور کیسے آپ نے اس کو تیار کیا؟ تھینک یو اپنا بکر چینل کا، جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا، اور دیکھا جائے تو ویری ٹیلنٹڈ کڈ، اور یہ میرے پاس آیا، اس کے پاس پوٹینشیل تھی اور اس کے پاس صلاحیت تھی اور اسٹرانگ تھا، تو اسی وجہ سے پھر باکسنگ سکلز تھے ان میں، تو پھر ہم نے آہستہ آہستہ ٹرین کرا کر کے جو ہماری اپنی اسٹریٹجی تھی ان کے مطابق یہ پورا اترا۔ تو اس سلسلے میں پھر ہم نے ان سے میچور باکسنگ کرائی آل پاکستان لیول تک، سندھ بلوچستان لیول تک، اس کے بعد یہ موو ہوا میچور باکسنگ سے پروفیشنل باکسنگ کی طرف۔ پروفیشنل باکسنگ میں انہوں نے 2 باؤٹس کھیلے، ابھی ان کمنگ ان کی فائٹ ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں، ایک بڑی چیمپئن شپ ہو رہی ہے، اس میں یہ پارٹیسپیٹ کرے گا۔ 28 دسمبر کو تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں یہ پارٹیسپیٹ کرے گا، لیکن ان کے لیے ان کے پاس کوئی اسپانسر نہیں ہے، حکومتی سرپرستی بھی نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم آپ کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں اور ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آئے اس ٹیلنٹ کو ہمارے ساتھ سپورٹ کرے، اس ٹیلنٹ کے لیے آگے ان کو موقع دے کہ تاکہ یہ کھیل لے، پرفارم کرے، اپنا نام روشن کرے، ملک کا نام روشن کرے اور یہ اپنے مقصد، اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جائے۔ جب شجاعت اپنی شجاعت کا مظاہرہ کر کے ٹائٹل اپنے نام کرتا ہے تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ جی بالکل، ایک کوچ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے اسٹوڈنٹ ون کر کے آئے اور اچھی پرفارم کرے، تو پھر خوشی ہوتی ہے۔ مطلب
जो भी बॉक्सर जीतता है तो कोच मतलब एक मेहनत करता है, उस मेहनत की जब रिजल्ट पॉजिटिव निकल आता है तो कोच को बड़ी खुशी होती है। हुकूमती हलकों के लिए बकर के MNA MPA और ज़िले इंतज़ामिया के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? उसके लिए हम पैगाम यही है, चूँकि ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग अभी खेल रहे हैं, प्रोफेशनल बॉक्सिंग दुनिया में हाई रिचेड गेम है और दुनिया में बड़ा ज़बरदस्त लुक है इस गेम का, लोग पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला गेम है। और इसकी अभी हमारी जो PBC का प्रेसिडेंट है जनाब अब्दुल रशीद बलोच साहब, वो एक ओलंपियन बॉक्सर है, ख़ुद प्रोफेशनल बॉक्सर रहा है। उन्होंने बड़ी मेहनत की, इतने सालों में उन्होंने यहाँ पे एक कमीशन लॉन्च किया जो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अभी हमारे लड़के बाहर खेल रहे हैं, जिस तरह उस्मान वज़ीर हो गया वर्ल्ड यूथ टाइटल का, सैयद आसिफ हज़ारा हो गया एशियन टाइटल का, और उसके पास ऑस्ट्रेलियन टाइटल भी है। इस तरह तैमूर खान हेवीवेट में एशियन चैम्पियन है, शहीर अफरीदी एशियन चैम्पियन है, इसी तरह शुएब खान एशियन चैम्पियन है, और दीगर बहुत से सैकड़ों इंटरनेशनल प्लेयर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्होंने खेले। तो हमारी हुकूमती सरपरस्ती या यहाँ के नुमाइंदगान या जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि आए इस टैलेंट को हमारे साथ सपोर्ट करें, आने वाले वक्त में जो इनके अनकमिंग फाइटें हैं इनके एक्सपेंसेस बर्दाश्त करें, इनको फंड मुहैया करें, इनको जॉब ऑफर करें ताकि ये अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। बहुत शुक्रिया शुजात अली भट्ट और रसलान साहब, आपने अपना बकर को टाइम दिया। नाजरीन, शुजात अली भट्ट जैसे टैलेंटेड नौजवानों की हुकूमती इदारों की जानिब से सरपरस्ती न करना एक लम्हा फिक्रिया है। अगर इन्हें हुकूमती सरपरस्ती मिले तो ये बकर के साथ साथ अपने मुल्क का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। जल्दी नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद सलीम गादी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपना बकर, क्योंकि ये अपना है।